بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 451 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زمر کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ بے نیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ ترجمہ: اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس حوالے سے خاصی تفسیر پہلے آ چکی ہے، اور آخر میں آ کے جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی زبردست ایسا ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کی مزاحمت نہیں کر سکتی، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ تم یہ کچھ گستاخیاں کر رہے ہو اور پھر بھی وہ تم کو فوراً پکڑ نہیں لیتا، بلکہ مہلت پر مہلت دیے چلا جا رہا ہے۔ اس مقام پر عقوبت میں تعجیل نہ کرنے اور مہلت دینے کو مغفرت یعنی درگزر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تعجیل نہ کرنے کا مراد ہے یعنی کہ عقوبت یعنی پکڑنے میں جلدی نہیں کر رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ مہلت دے رہے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ ترجمہ: اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے حضرت آدم سے انسانوں کو پیدا کر دیا اور پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، بلکہ یہاں کلام میں ترتیب زمان کے بجائے ترتیب بیان ہے، جس کی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں تم نے آج جو کچھ کیا وہ مجھے معلوم ہے، پھر جو کچھ تم کل کر چکے ہو اس سے بھی میں باخبر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کا واقعہ آج کے بعد ہوا ہے۔ آیت میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آئی کہ اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ مویشی سے مراد ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، تو ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر 8 نر و مادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حلال جانور ہیں اور چوپائے ہیں، اور ان کو مویشی سے اللہ تعالیٰ نے مویشی ان کا نام رکھا ہے، 8 نر و مادہ پیدا کیا۔ آگے آتا ہے وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے 3 پردوں سے مراد ہے پیٹ، رحم اور مشیمہ یعنی وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، یعنی مالک ہے، حاکم ہے، پروردگار ہے۔ پھر آیا بادشاہی اسی کی ہے، یعنی تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں استدلال یہ ہے کہ جب وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہی ہے، تو پھر لازماً تمہارا الہ یعنی معبود بھی وہی ہے۔ دوسرا کوئی الہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ پروردگاری میں اس کا کوئی حصہ، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی دخل؟ آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیسے سماتی ہے
کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہو اللہ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لانے والا بھی ہو اللہ، تمہارا اپنا اور تمام حیوانات کا خالق و رب بھی ہو اللہ، اور تمہارے معبود بن جائیں اس کے سوا کوئی دوسرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اس آیت میں کہ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ تفسیر میں آتا ہے یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو، ارشاد یہ ہوا کہ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، یعنی کوئی دوسرا ہے جو تم کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے اور تم اس کے بہکائے میں آ کر ایسی سیدھی سی عقل کی بات بھی نہیں سمجھ رہے۔ دوسری بات جو اس انداز بیان سے خود مترشح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم کا خطاب پھرانے والوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ان کے اثر میں آ کر پھر رہے تھے۔ اس میں ایک لطیف مضمون ہے جو ذرا سے غور و فکر سے بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھرانے والے اسی معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اور ہر طرف اپنا کام اعلانیہ کر رہے تھے، اس لیے ان کا نام لینے کی حاجت نہ تھی۔ ان کو خطاب کرنا بھی بیکار تھا کیونکہ وہ اپنی اغراض کے لیے لوگوں کو خدائے واحد کی بندگی سے پھیرنے اور دوسروں کی بندگی میں پھانسنے اور پھانسے رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کہ سمجھانے سے سمجھنے والے نہ تھے، کیونکہ نہ سمجھنے ہی سے ان کا مفاد وابستہ تھا، اور سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے مفاد کو قربان کرنے کے لیے مشکل ہی سے تیار ہو سکتے تھے۔ البتہ رحم کے قابل ان عوام کی حالت تھی جو ان کے چکمے میں آ رہے تھے، ان کی کوئی غرض اس کاروبار سے وابستہ نہ تھی، اس لیے وہ سمجھانے سے سمجھ سکتے تھے، اور ذرا سی آنکھیں کھل جانے کے بعد وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ جو لوگ انہیں خدا کے آستانے سے ہٹا کر دوسرے آستانوں کا راستہ دکھاتے ہیں وہ اپنے اس کاروبار کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ کرنے والے چند آدمیوں سے رخ پھیر کر گمراہ ہونے والے عوام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی یہ عوام کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کسی الٹے سیدھے لیڈر کے پیچھے نہ چل پڑیں، اپنی عقل استعمال کریں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم إلی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہارے کفر سے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم مانو گے تب بھی وہ خدا ہے، نہ مانو گے تب بھی وہ خدا ہے اور رہے گا، اس کی فرمانروائی اپنے زور پر چل رہی ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی بہترین جو ہے نا تفصیل اور شکل پیش کر رہی ہے۔ لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، آیت میں آیا کہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفاد کی خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کریں، کیونکہ کفر خود انہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے اور رضا دوسری چیز۔ دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا، مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اور رات دن ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا دنیا میں جباروں اور ظالموں کا حکمران ہونا، چوروں اور ڈاکوؤں کا پایا جانا، قاتلوں اور دانیوں کا موجود ہونا اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں ان برائیوں کے ظہور اور ان اشرار کے وجود کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ چھوٹا سا اختیار رکھا ہے کہ کوئی بدی اختیار کرنا چاہے، اس کے ارتکاب کرنا چاہے تو مواقع بھی اسے مل جائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو مواقع دیتا ہے جس طرح نیکوں کو نیکی کے مواقع دیتا ہے۔ اگر وہ سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی نہ رکھتا اور ان کے کرنے والوں کو مواقع ہی نہ ملتے تو دنیا میں کبھی کوئی برائی ظاہر ہی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ بربنائے مشیت ہے، لیکن مشیت کے تحت کسی فعل کا صدور یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہے، اللہ کی اپروول حاصل نہیں ہے اس کو۔ مثال کے طور پر اس بات کو یوں سمجھے کہ ایک شخص اگر حرام خوری ہی کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسی ذریعے سے اس کو رزق دے دیتا ہے، یہ ہے اس کی مشیت۔
مگر مشیت کے تحت چور یا ڈاکو یا رشوت خور کو رزق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری ڈاکے اور رشوت کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، اس کو اپرووڈ نہیں ہے، اس کی سینکشن حاصل نہیں ہے اس کام کے لیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم کفر کرنا چاہو تو کرو، ہم تمہیں زبردستی اس سے روک کر مومن نہیں بنائیں گے، مگر ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم بندے ہو ہمارے اور ہمارے بندے ہو کر اپنے خالق و پروردگار سے کفر کرو، کیونکہ یہ تمہارے ہی لیے نقصان دہ، ہماری خدائی کا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت ایک محبت بھی شامل ہے اس میسیج میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے پسند نہیں کرتا کہ یہ کفر کرے اور پھر اس کے برے نتائج بھی بھگتے۔ پھر آیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس سے پہلے ہے کہ اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی شکر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ کفر کے مقابلے میں تفسیر میں ہے کہ یہاں ایمان کے بجائے شکر کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے خود بخود یہ بات مترشح ہوتی کہ کفر در حقیقت احسان فراموشی ہے، نمک حرامی ہے، اور ایمان فی الحقیقت شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنی بھی اس نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، اس کا بہترین طریقہ اللہ کو واحد الہ ماننا ہے، اور اگر اس میں آپ شرک کی آمیزش نہیں کریں گے تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کا شکر ادا کرنے کا۔ تو کفر در حقیقت احسان فراموشی ہے اور ایمان فی الحقیقت شکر گزاری ہے۔ جس شخص میں اللہ جل شانہ کے احسانات کا کچھ بھی احساس ہوگا وہ ایمان کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر آیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص اگر دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کی ناراضی سے بچنے کی خاطر کفر اختیار کرے گا تو وہ دوسرے لوگ اس کے کفر کا وبال اپنے اوپر نہیں اٹھا لیں گے، بلکہ اسے آپ ہی اپنا وبال بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ لہذا جس پر بھی کفر کا غلط اور ایمان کا صحیح ہونا واضح ہو جائے، اس کو چاہیے کہ غلط رویہ چھوڑ کر صحیح رویہ اختیار کر لے اور اپنے خاندان یا برادری یا قوم کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق نہ بنائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ ترجمہ: انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ انسان سے مراد ہے یہاں وہ کافر انسان ہے جس سے ناشکری کی روش اختیار کر رکھی ہے اور وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس پہ کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، تب وہ اللہ یاد آتا ہے اس کو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس وقت اسے وہ دوسرے معبود یاد نہیں آتے جنہیں وہ اپنے اچھے حال میں پکارا کرتا تھا، بلکہ ان سب سے مایوس ہو کر وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی دل کی گہرائیوں میں دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے، اور اس حقیقت کا شعور بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دبا چھپا موجود ہے کہ اصل اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آیا جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا۔ اب یہ اس کی احسان فراموشی دیکھیے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ برا وقت پھر اسے یاد نہیں رہتا جس میں وہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکار رہا تھا، پھر وہ بھول جاتا ہے اس ٹائم کو، اور کیا کرتا ہے؟ آیت میں آیا دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی پھر دوسروں کی بندگی کرنے لگتا ہے، پھر دوسروں کو چڑھاوے چڑھانے لگتا ہے، انہی کی اطاعت کرتا ہے، انہی سے دعائیں مانگتا ہے، انہی کے آگے نظر و نیاز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی خود گمراہ ہونے پر اکتفا نہیں کرتا، پھر دوسروں کو بھی آ کے دعوت دیتا ہے، اور یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت مجھ پر آئی تھی نا وہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کے صدقے میں ٹل گئی، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے بیچ میں۔ اس سے دوسرا بہت سے لوگ بھی ان معبود ان غیر اللہ کے معتقد بن جاتے ہیں، اور ہر جاہل
اپنے اسی طرح کے تجربات بیان کر کر کے عوام کی اس گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے واضح رہے کہ یہاں مقابلہ دو قسم کے انسانوں کے درمیان کیا جا رہا ہے، ایک وہ جو کوئی سخت وقت آ پڑنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عام حالات میں غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی اور پرستش کو اپنا مستقل طریقہ بنا لیا ہے اور راتوں کی تنہائی میں ان کا عبادت کرنا ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ ان میں سے پہلے گروہ والوں کو اللہ تعالیٰ بے علم قرار دیتا ہے، خواہ انہوں نے بڑے بڑے کتب خانے ہی کیوں نہ چاٹ رکھے ہوں، اور دوسرے گروہ والوں کو وہ عالم قرار دیتا ہے، خواہ وہ بالکل ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل چیز حقیقت کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے، کہ پہلے آپ حقیقت کو جان لیں، اس کا علم حاصل ہو جائے آپ کو، اور پھر آپ اس کے مطابق عمل بھی اپنا لیں، اور اسی پر انسان کی فلاح کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں آخر یکساں کیسے ہو سکتے ہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یہ مل کر ایک طریقے پر چلیں اور آخرت میں دونوں ایک ہی طرح کے انجام سے دوچار ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں وہ تمام مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکیں اور قیامت کی سختیوں برداشت کر سکیں اور اس میں سے آسانی سے گزر جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔